مانگتے ہیں، فوت ہو جانے والوں سے مانگتے ہیں، جو کفن نہیں پہن سکے تھے، استنجا نہیں کر سکے تھے، غسل نہیں کر سکے تھے، چل کر قبرستان نہیں جا سکے تھے، لوگوں کے کندھوں کے محتاج تھے، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا، 3 بندوں نے غسل کروایا، استنجا کروایا، وضو کروایا، کفن پہنایا، قبرستان میں لے جایا، قبر پہ رکھا، چادریں باندھ باندھ کر قبروں میں لٹکایا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں دفن ہونے کے بعد انہوں نے ٹھیکہ لے لیا، اب یہی غوث اعظم، یہی فریاد رس، یہی غریب نواز۔ وہ قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب خواجہ کے دادا ابو پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ کس کی روٹی کھا کر سوتا تھا؟ ابھی خواجہ کا ابا بھی کما رہا تھا، دادا بھی کما رہا تھا، پردادا پیدا ہوا تھا، لوگ روٹی کھا کے سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ کس کی روٹی تھی وہ کس کا دیا وہ رزق تھا؟ ٹھیک ہے، چلو ہم نے مان لیا جو آپ نے کہا۔ اب سوال یہ ہے، آپ قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خواجہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں لبے گا تو کسی کی جوتی چوکی جائیں گے ضرور، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے۔ اب قبر نیچے ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں دے داتا، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو عقل کرو، یوں کہہ لو بابا جی دے دیو، کوئی بھی نہیں دیکھن دیا، کٹ دو جی شے کرنی، جو نیچے پڑا ہے اسے مانگ رہے ہو نا آپ، تو اس کو یوں کہو، سب کے منہ ادھر ہے، کٹ دے جڑی شے کرنی، مونی دینا، کوڑی دینی، جڑی شے دینی دے دے۔ آپ کے یہ خالی ہاتھ، آپ کے مولویوں نے آپ کے عقیدے برباد کر دیے، لیکن اللہ نے جس فطرت پہ آپ کو پیدا کیا وہ فطرت آواز لگا رہی ہے، بابے سے مانگ یا پیر سے مانگ، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ تو اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک، جب وہ اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں یکساں، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال دے دوں، کئی لوگ جب ہم یہ عقیدے کی بات کرتے ہیں عبادت کی، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، آپ ہوئے جو گستاخ، آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی بیٹی نہیں دے سکتا۔ ہم سلطان باہو کی قبر پہ گئے، ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی، بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھائی، پہلی دفعہ بیٹا پیر گرا، بیٹا ہو گیا، اگلی دفعہ پتا گرا، بیٹی ہو گئی، میں نے کہا تیسری دفعہ نہ جانا، تنکا بھی گر سکتا ہے۔ بیر گرنے سے بیٹا ہوا، پتا گرنے سے بیٹی ہوئی، تو تیسری چیز گر گئی تو تیسری نہ ہو جائے، آئندہ نہ جانا۔ کہا آپ نہیں مانتے، وہ بابا جی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مانگنا عبادت ہے، حق ہے اللہ کا، رکوع عبادت ہے، حق ہے اللہ کا، سجدہ عبادت ہے، حق ہے اللہ کا۔ جو چیز خاص عبادت قرار پائی جائے اس کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کے لیے، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں، ایمان لانے کے بعد پھر وہ نیک عمل کریں۔ وہ بھائی کان کھول کر سنیں جو بڑے محبت سے کہتے ہیں جی ہم ماشاءاللہ بڑے پکے موحد ہیں، بڑے پکے ایمان والے ہیں، ہم کبھی کسی دربار پہ نہیں جاتے، عرسوں پہ نہیں جاتے، قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن نماز دعا کرو بس اللہ توفیق عطا فرمائے، حجے تے نہیں پڑھ ہوندی۔ دیکھو وہ ظہر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے، وہی ٹائم دکان بند کرنے کا، وہی ٹائم روٹی کھانے کا، وہی ٹائم ظہر کی نماز کا۔ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو فجر کی نماز۔ ہم ہیں بڑے پکے موحد، شرک نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، شرک بھی، خسارہ پانے والوں میں سے بچ نہیں سکتے آپ، نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ نجات پانے والے جنتی اہل جہنم کو دیکھ کر سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اس پنڈ کیوں آ گئے ہو؟ کیا مطلب؟ جن سے سوال ہو رہا ہے وہ یہودی عیسائی، وہ کفار، وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے،
ان کو پہچانتے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کون ادھر کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، بے نماز تھے. کبھی کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی کیرم بورڈ کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کبھی عمران سیریز کے لیے، کبھی ٹیلی فون کے لیے. مسجد میں نماز ہو رہی، وہ گیٹ پہ کھڑا فون پہ گپا، او جی ٹھیک ہے نماز تے ہونڈی، پاکستان تو بڑی ایمرجنسی کال آ رہی سی. یہ فون کرنے والے نے مر جانا تھا نماز کے ختم ہونے تک، دوبارہ اس سے بات نہیں ہو سکتی. نماز کی اہمیت ہی نہیں. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے. افسوس، عمران سیریز کے لیے ٹائم ہے، خواتین ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، جاسوسی ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، اردو نیوز کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی ویژن کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے، رب کا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم. وہ مولوی سے ٹائم ہی نہیں ملتا. کچھ ان کا بیڑا غرق، کچھ مولویوں کا بیڑا غرق. وہ کہتے ہیں پڑھن دی لوڑ نہیں، جدو تو مر جائے گا تیری قبر تے مولوی با کے پڑھا کے تینوں سارا بلٹی کر دیں گے. ایویں ہونا اوکھا کیوں ہونا ہے؟ اسی ٹھیکہ نہیں لیا، ایسی نہیں کھانا، تیرے کو ہی کھاواں گے نا. اب نہ پڑھ، مرنے کے بعد تیری قبر پہ ایک حافظ روز جا کر قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ثواب، ادھر سے بلٹی ادھر سے چھوٹ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وعاملوا الصالحات، دنیا میں نیک کام کرنے والے. لیکن یاد کیجئے عمل صالح، نیک عمل. اب اس میں ایک دروازہ اور بھی کھل سکتا ہے. جی دیکھا مولوی صاحب نے کہا نا نیک عمل، ہم ماشاءاللہ قرآن کھانا سامنے رکھ کے پورا سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، کتنا پیارا کام ہے. جب موت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں، ہم گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کھجور کی بیٹھے آیت کریمہ پڑھ دے رہو، نیک کام ہے. اللہ کا ذکر ہی ہے نا. بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے نیک اعمال بنا لیے اور اس کے لیے شیطان نے ایک مہر دے دی ان کو کہ ہر مسئلے پر یہ مہر لگاؤ. کام تے چنگا ہی ہے نا جی، حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں قول برسی نبی نے تو نہیں کی، ہمیں پتا ہے. خدیجہ کی بھی نہیں ہوئی، قاسم کی بھی نہیں ہوئی، ام کلثوم کی بھی نہیں ہوئی، رقیہ کی بھی نہیں ہوئی، حمزہ کی نہیں ہوئی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہمیں پتا ہے نہیں ہوئی، لیکن ویکھو نا حرج کی یہ نعت رب دے لینڈ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں. تکلیف کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ نبی نے نہیں کی. اور اگر نبی تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں قول کر کے جاتے تو ان کا کوئی عربی میں نام ہوتا یا نہ ہوتا؟ جٹاکی مثال دے کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کا اب نماز پڑھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. روزے رکھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہو؟ صوم. لوگوں کو اللہ نام پہ چندہ دیتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ. جو خیرات کرتے ہو عربی میں صدقہ کہتے ہیں. ہر چیز کا عربی میں نام ہے کیونکہ یہ شریعت عربی میں نازل ہوئی. ان سے پوچھو تیجے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 7ویں کو، 9ویں کو، 10ویں کو، 40ویں کو، رسم چہلم کو، قول شریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے تو بے وقوف، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہی میڈ ان انڈیا پاکستان، تو عربی میں کیسے کہیں گے اس کو؟ اس دور میں تھا ہی نہیں. وہ ایک سنی کی کسی اور ایک اہل توحید کی، اہل شرک والوں سے مناظرہ تھا بادشاہ کی موجودگی میں، پرانے دور کا واقعہ ہے. تو وہ جو اہل سنت تھا وہ جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کے چل پڑا. تو سٹیج پہ آیا، بادشاہ بیٹھے ہوئے، وزراء بیٹھے ہوئے. تو جو دوسرا گمراہ فرقے والا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو میرے لیے مناظرے کے لیے لے کر آئے، اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ جوتیے وہاں اتار کر آتے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات نہیں ہے، اصل میں جس پارٹی سے اس بندے کا تعلق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس پارٹی والے لوگ جوتیاں چوری کرتے تھے، اس لیے میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں. تو اس مولوی نے جھٹ کہا بادشاہ سلامت کتنا جھوٹا ہے، اس سے پوچھو اس دور میں تو ہم تھے ہی نہیں. اس دور میں تو ہم تھے. کہا بادشاہ سلامت مناظرہ ختم، میں یہی منوانا چاہتا تھا کہ یہ اس دور میں نہیں، بات کی پیداوار ہے. یہ تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں قول برسی اگر یہ نبی کے دور میں ہوتی، عربی میں کوئی نہ کوئی نام شریعت میں اس کا ذکر آتا. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے اس لیے اس کا عربی نام. عمل صالح کے لیے 2 باتیں یاد کر لیں. کون سا کام اچھا ہے؟ عمل صالح ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. مسجد میں پنکھا دے کر اس کے پروں پہ لکھوانے والوں برائے سال ثواب حاجی اللہ دیتا. 35 ریال کا پنکھا دے کے بھی اللہ پہ احسان کر رہے، اپنا نام لگوا رہے اس پہ.
حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, اس کی نیکیوں کے انبار میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں میں نے زندگی میں کبھی دیکھی بھی نہیں, تیرے نام پہ کیسے دیتا؟ اللہ کہے گا بندے تو نے آدھی کھجور میرے نام پہ ایک مرتبہ دی تھی. آدھی کھجور. کتنی؟ آدھی کھجور. کس کے نام پہ؟ مقصود کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے. میں نے اس آدھی کی پرورش کرتا رہا اور یہ ساری ڈھیر اسی آدھی کھجور کا ہے. پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے, ریاکاری کے لیے نہ ہو, دکھلاوے کے لیے نہ ہو. اور اگر یہ شرط موجود نہ ہو, یہ شرط موجود نہ ہو, اور اسلام کے اعمال کی لسٹوں میں شہادت کا عمل بہت بڑا ہے. بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے, دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, لیکن سنا ہے سالے جان سے ہی مار دیتے ہیں. یہ شہادت کا عمل بہت مشکل کام ہے. اپنی جان کو خود مروانے کے لیے لے کے جانا کہ مارو مجھے گولی, میں اللہ کے نام پہ مرنا چاہتا ہوں. صحابی کو نبی نے بھیجا, جاؤ اس بستی میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دو. اس بستی کے چوک میں پہنچے, کہا لوگوں مجھے پناہ دو, میں اللہ کا پیغام, رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں, اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, فلاح پا جاؤ گے. پیچھے سے ایک مشرک آیا, اس نے نیزے کا وار کیا, نیزہ اس صحابی کی چھاتی کو چیر کے نکل گیا. اب چھاتی چیری گئی, نیزہ باہر نکلا, یہ موت کے منہ میں جانے والا ہے. زبان سے جملے نکلتے ہیں, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. بیوی بیوہ, بچے یتیم, کاروبار برباد, دنیا ختم, موت کے منہ میں چلا گیا اور کہہ رہا رب محمد کی قسم, کعبے کے رب کی قسم, میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے ختم ہو کر جنت کے سودے کی کامیابی ہے. اللہ ہمیں جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا, تیری توحید کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے کفار کے ہاتھوں سے موت کا جام پیتے ہوئے تیرے دربار میں پیش ہوں. لیکن یاد کر لیجئے, اگر یہ شہادت کا عمل جو اتنا عظیم عمل ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں شہید قیامت کے دن آئے گا, زخم کھلے ہوں گے, خون بہتا ہوگا, لونہ کلون الدم, رنگ خون کا ہوگا, خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. لیکن مالک کہے گا کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا. مالک فرمائے کہ کذبت, جھوٹ بولتا ہے تو, جھوٹ بولتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تو مارا گیا, لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی. مقصد یہ تھا بڑا کمانڈر ہے جی, تیرے مجلے چھپے, تیری وصیتیں چھپے, تیرے اعلانات چھپے, لوگ تیرا چرچا کریں, بہت بڑا مجاہد, بہت بڑا کمانڈر, ہر مارکے میں سب سے آگے. فقد قیل, جو تو نے چاہا تھا دنیا والوں نے کر دیا. اذهبوا به الى النار, فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. شہادت کا عمل برباد ہو جائے گا اگر اس کے اندر اللہ کی رضا, اور اگر اللہ کی رضا ہو, اگر اللہ کی رضا ہو, شہادت تو بہت دور ہے, 2 قدم انسان اللہ کی رضا پہ چل لے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جا رہا, راستے میں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے اس بستی میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا فلاں ابن فلاں کو ملنے کے لیے. کہا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی احسان اس نے کیا تھا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا کوئی ادھار لینا, کوئی قرض لینا دینا ہے؟ نہیں. دنیا کے سارے معاملات. کہا کوئی معاملہ بھی نہیں. کہتا پھر کیوں جا رہے ہو؟ جب کوئی قرضہ بھی نہیں دینا, کوئی احسان کا بدلہ بھی نہیں اتارنا, کوئی رشتہ داری چاچا ماما پھوپے دا پتر بھی نہیں, پھر اوکھا کیوں ہونڈے ہیں, کیوں جا رہے ہو؟ کہ اس لیے جا رہا ہوں, وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, رب کی توحید کو ماننے والا ہے, میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں. وہ جواب میں کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں, فرشتہ ہوں, تجھے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے, اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. شہادت کی موت, قتل, اللہ کی رضا مقصود نہیں, جہنم میں گیا, چند قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے, جنت میں گیا. پہلی شرط عمل صالح کی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسری شرط کہ یہ اپنی مرضی سے نہ ہو, جیسے مولوی صاحب نے کہا ویسے نہ ہو, جیسے حضرت شیخ مرشد نے تعلیم دی ویسے نہ ہو, بلکہ یہ عمل ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. میں وہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حرج کیا ہے؟ تیجے میں حرج کیا ہے؟ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ قبر پہ آذان دینے پہ حرج کیا ہے؟ مرنے والے کے گھر تعزیت کرنے جائے, ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی جائے, حرج کیا ہے؟
اذان سے پہلے درود پڑھ لیا، حرج کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیے، روح کو اصالے ثواب کر دیے، حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا، حرج کیا ہے؟ آئیے یہ حرج بتانے لگا ہوں۔ دوسری شرط، یہ عمل آپ کی مرضی کا نہ ہو، آپ کے ذہن کا نہ ہو، بلکہ یہ عمل ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرج یہ ہے، اگر یہ اچھا کام ہوتا نبی بتا کر جاتے، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے۔ لوگوں، اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرے، اس پر نبی کی مہر نہ لگی ہو، وہ بندہ توصیف الرحمن نہیں، آپ نہیں، کوئی اور بندہ نہیں۔ اگر اپنی مرضی سے حدیث رسول کے خلاف مہر رسالت کے بغیر عمل کرنے والا صحابی رسول بھی ہو تو اللہ قبول۔ آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں جو کمزور ہو گئے، کہتے ہیں کیا ہوا تجھے، کیوں کمزور ہو گیا؟ جواب سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 سال گزر گیا، 1 سال سارا دن روزوں سے رہتا ہوں، ساری رات تہجد میں رہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرا صحابی 1 مٹھی یا ایک روایت میں آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ دے دے۔ تم غیر صحابی احد پہاڑ مدینے کا، پورا احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نام پر دے دو، میرے صحابی کی آدھی مٹھی کے برابر احد پہاڑ سونے کا ہو نہیں سکتا۔ وہ ہے کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، جوان ہوں، قبر سے ڈرنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے نہ تیرا کوئی ایک روزہ قبول کیا ہے، نہ کسی ایک رات کی تہجد قبول کی ہے۔ چلے پہ جانے میں حرج کیا ہے؟ سہ روزہ لگانے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے اگر یہ دین کا کام ہوتا محمد کریم چھپاتے نہ، بتا کر جاتے۔ اے میرے صحابہ، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو الا یہ کہ میں ڈرا چکا ہوں۔ نبی کی وفات پہ صحابی کہہ رہے نبی اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے۔ ارے جو نبی پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے، وہ نبی اگر ثواب کے کام ہوتے ہم سے چھپا کر جاتے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو قبر کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ پر اتنی محنت کر رہا ہوں۔ فرمایا تیری ساری نمازیں، تیرے سارے روزے برباد۔ کہا نبی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل صحابی کا ہے، یہ سوچ صحابی کی ہے، یہ فکر صحابی کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے صحابی کی تو ہے، لیکن اس پر محمد کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ آئیے ایک اور حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی کے گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھا، پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ ماذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اب سوچ سنیے، وہ کہنے والوں حرج کیا ہے؟ آخر حضرت نے بتایا ہے، آخر شیخ نے بتایا ہے، اتنے بڑے امام تھے ہمارے، انہوں نے بتایا ہے۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک تو 4 مذہب مشہور ہے نا، ایک 5واں مذہب ہے، اس مذہب کا نام ہے مذہب ہوگا۔ دلیل پوچھو بھائی، یہ جو کام کرتے ہو کہاں؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ معرفت دی گل سانو پیر صاحب نہیں دس دے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ارے وہ کون سے گڑھے میں کتاب دفن ہے جس میں ہوگا؟ قرآن حدیث تو واضح ہے، یہ مذہب ہوگا کہاں سے آ گیا؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہم قربانی کرنے کے بعد جب نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، فقیروں میں پہنچاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، آج کیوں نہ میں قربانی نماز سے پہلے کر لوں۔ کس نے سوچا؟ صحابی نے، مولوی پیر فقیر کی بات نہیں، صحابی نے۔ آج کیوں نہ قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت ریڈی ہو، تیار ہو، ہم نماز پڑھ کے آئیں، گوشت پہلے سے تیار ہو اور آتے فقیروں میں بٹ جائے، سب سے پہلے غریب کے منہ میں لقمہ میری قربانی کے گوشت کا جائے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں سوچ اچھی یا گندی؟ اچھی سوچ عام آدمی کی یا صحابی رسول کی؟ او لوگو اللہ کے لیے دین کے بارے میں غیرت کھاؤ۔ صحابی کی سوچ بھی دین نہیں بن سکتی اگر محمد کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے میرے صحابی، سوچ اچھی ہے، فکر پیاری ہے،
فکر پیاری ہے لیکن سن لے رب نے تیری قربانی کو قبول کیا ہی نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی میں تو کر چکا، کہا قبول نہیں ہوئی، قبول کروانی ہے تو محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بندہ مر گیا، بیٹا اس کا مدرسے پہ پہنچ جاتا ہے، گاڑی لگاتا ہے، کلف والا سوٹ پہن کے آتا ہے، مولوی صاحب کان میں ابو جی فوت ہو گئے، زندگی چنگا کام کیتا کوئی نہیں، ہن 5 قرآن چاہیے۔ وہ درویش کو اٹھاتا ہے، کھڑا ہو، پھیرا مار، اس کے بعد 2 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے، وہ پھیرا مار کے 8-10 قرآن کٹھے کر کے کہنا مولوی صاحب ہے لو جی 10 قرآن آپ کے لیے ہو گئے۔ میں کہا اچھا جی یہ 10,000 آپ کے لیے ہو گئے۔ اگر یہ کھاتا اللہ کے ہاں چلتا، امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر بندہ مرنے سے پہلے 5-6 مولویوں سے ٹھیکہ کر لیتا، بھئی زندگی میں تو بندے دے پترانا کام کیتا کوئی نہیں، میں ہن مرن لگا، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، سانس نہیں لینا، پڑی جاتے سوٹی جا، ایک قرآن ختم، اس کی روح کو احسان، ایک قرآن ختم، اس کی روح کو احسان، لگا رہے میں چلنا، تو کم لگے رہی۔ امیر جیت جاتا، غریب مارا جاتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، وہی ملے گا جو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہو یا جو عمل نبی نے بتائے۔ اے میرے صحابی تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اگر قبول کروانی ہے محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَامِرُ الصَّالِحَاتِ، ہر کام کو دیکھ کر پیچھے نہ چل پڑا کرو، کام تو اچھا ہے، ارے پہلے یہ دیکھو اچھوں کے سردار محمد کریم نے یہ کام کیا یا نہیں۔ صحابہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، ظہر کی نماز کا ٹائم، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، بات بنتی بھی ہے نا، لوگ سو رہے ہیں اور نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور صحابی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز میں سکھایا تھا، اس نے ظہر کے ٹائم پہ شروع کیا۔ کہا باہر نکلو، اس مسجد سے مجھے باہر نکالو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اتنی غیرت، اتنی غیرت صحابہ کی۔ اور ہم، مولانا الیاس قادری اپنی ایک CD میں فرماتے ہیں کہ جشن میلاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منایا، مانتا ہوں کہ انہوں نے نہیں منایا، لیکن حرج کیا ہے؟ کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں، منع تو نہیں ہے، حرج کیا ہے؟ بھائی ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ بولیے۔ تیسرا سجدہ شروع کر دوں تو تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا نا؟ تیسرے سجدے میں گانے گاؤں گا؟ میں گالیاں دوں گا؟ تیسرے سجدے میں کہوں گا سبحان ربی الاعلی، تو یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کیوں بڑے اوکھے ہو تسی جہنم میں؟ کیا حرج ہے میں نے تیسرا سجدہ شروع کر لیا تو؟ آپ کہو گے حضرت اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں 2 سکھائے۔ ہم کہیں گے حضرت اللہ کے نبی کی بیوییں فوت ہوئی، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی، چچا فوت ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، آپ نے کسی کے مرنے پر نہ اجتماعی دعا کروائی کلام بخشو؟ ابھی بیٹھتے ہیں آتے کلام بخشو جی، سورہ ہوگا کلام بخشو، ابھی وہ کلام کے لیے ہاتھ نیچے تو ایک اور آتا کلام بخشو جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آتا پھر نیچے کلام بخشو جی، اب اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی کلام بخشو جی، ایک نے ہوکا پکڑا ہوا ہے کلام بخشو جی۔ بھائی یہ کیا بیماری ہے کلام بخشو؟ نبی نے کی، صحابہ نے کی، عمل ہوا، حدیث میں ہے عامل الصالحات،
عمل صالح کیجئے. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, محمد کی سنت کے مطابق ہو. اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ کرنے والا امام ہو, پیر ہو, شیخ ہو, مرشد ہو, حضرت ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, رب محمد کی قسم اس کا عمل برباد ہے, کیونکہ اس پہ مہر محمد نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چلو ایمان بھی ہو گیا, عمل صالح بھی ہو گیا, پھر گھر جا کے سو جاؤ. معاملہ ختم ہو گیا نا؟ نہیں, نجات پانے والوں کا معاملہ ختم نہیں ہوا. تیسرا کام باقی ہے. کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جو دین آپ کو سمجھ آ گیا, جو ایمان آپ کو سمجھ آ گیا, جو قرآن کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی, اب سمجھنے کے بعد نیندیں ختم ہو گئی, غفلت کی چادر اتر گئی. اب اس پیغام کو لے کے عام کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے. لا الہ الا اللہ کی دعوت, محمد کریم کی رسالت کی دعوت کو عام کیجئے. اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیے. جس کو جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی بتاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ امت محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس حق کو, اس توحید کو, اس لا الہ الا اللہ کے آوازے کو, اس اطیع الرسول کے آوازے کو عام کرو. ہر کسی کو, اپنے اور غیر کو یہ پیغام دو. مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو. انڈیا پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ ہوتے ہیں نا, لوگوں کے پاس کاریں کم ہوتی ہیں. تو صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موٹر سائیکل والے دہی لینے کے لیے, چنے لینے کے لیے, ناشتے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں, تو جب رات کو موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی لائٹ آن رہ جاتی ہے نا, اندھیرا جو ہوتا ہے. تو صبح جب بے دھیانی میں نکلتے ہیں تو لائٹ ویسے روشن ہوتی ہے, لیکن چونکہ سورج نکل آیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے موٹر سائیکل کی لائٹ آن ہے. سمجھ آ گئی مثال؟ اب یہ روڈ پہ آ رہا ہے, آپ کی خالہ, پھوپھی, ماموں کا بیٹا نہیں ہے, آپ کے محلے کا بھی نہیں ہے, پڑوسی بھی نہیں ہے, جان پہچان بھی نہیں ہے, لیکن جو ہی آپ کو پتہ لگتا ہے آپ پیدل جا رہے ہو کہ اس کے موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی, اس کو یوں اشارہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یوں اشارہ کرتے ہو. کیوں بھائی؟ تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے, بیٹری ضائع ہو رہی ہے, اب وقت نہیں ہے یہ جلانے کا, ختم ہو گیا کام. آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنے مذہب پہ, آپ نے کسی کو کچھ نہ کہیے جی, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے, 2 + 2 4 ٹھیک ہے, 2 + 2 6 ٹھیک ہے, 2 + 2 8 بالکل ٹھیک ہے. ایسے استاد کی چھٹی ہو جائے گی. ہر چیز ٹھیک ہے. ارے بھائی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. آپ کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے پولیس میں کیوں جاتے ہو FIR کٹوانے؟ انہوں نے روٹی نہیں کھانی, چور نے روٹی نہیں کھانی, اس نے بھی تو کھانی ہے نا. چوری ہونے پر FIR کیوں کٹواتے ہو؟ کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ غلط ڈالے, آپ کو احساس ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے کوئی احساس نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو, اس دعوت کو عام کریں, اس پیغام کو عام کریں, اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کے مکان کی 5 انچ جگہ پہ پڑوسی دیوار گرنے کے بعد ادھر بنا لے تو فوراً پٹواری کو لے آتے ہو, یہاں انچی ٹیپ سے سائز لو, اس نے 5 انچ میرا قبضہ کیا, آدھا فٹ میری لی ہے, یہ زمین میری تھی جو اس نے لے لی ہے. اتنی غیرت زمین کی, اچھی بات ہے, بری بات نہیں. اتنی غیرت مکان کی, اچھی بات ہے, بری بات نہیں. کیا قرآن کی اتنی غیرت بھی نہیں ہے؟ کیا اسلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ جو چاہے اسلام کی صورت کو مسخ کر دے, جو چاہے توحید کے اوپر شرک کے بادل چڑھا دے, سنت کے اوپر بدعات کے لیبل کو لگا دے, مجھے کچھ بھی نہ ہو. اس نے اپنے قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. جب آپ کے گاڑی میں کوئی گاڑی مارتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پولیس کو بلاتے ہو یا نہیں بلاتے؟ اس سے جرمانہ لیتے ہو. تو جو جہاں لگا ٹھیک لگا, اس نے مار بھی تو ٹھیک کیا, کیا تکلیف ہے؟ دنیا میں یہ مثالیں نظر نہیں آتی. یہ مثالیں نظر آتی ہیں تو صرف شریعت کے مسئلے پہ نظر آتی. جو حق آپ پہچان چکے ہو, جو حق آپ جان چکے ہو, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس دعوت کو عام کرو, اس پیغام کو عام کرو, اور یاد کرو امام الانبیاء نے فرمایا تمہاری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑا, تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ایک بندے کی ہدایت کا سامان ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب یہ حق کی دعوت کو آپ عام کرو گے, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہنائے گا. جب حق کی دعوت دو گے, جب توحید کا آوازہ لگاؤ گے, کوئی آپ کو پھولوں کا ہار, کوئی آپ کو چندہ,
قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد میں کوئی نہیں دیکھے جائے گا, آپ کی جیب کوئی نہیں بھرے گا. کوئی کہے گا وابی گستاخ ہے, بد مذہب, یہ ماں باپ کا دشمن, یہ بزرگوں کا دشمن. پریشان نہیں ہونا, یہ پرانی عادت ہے, یہ پرانی عادت ہے. ثمامہ جب مسلمان ہوئے, مکہ کی طرف آئے, ابو جہل کی پارٹی نے باہر نکل کر استقبال کیا اور کیا کہا, صبوتا یا ثمامہ, ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے. اس دور کے لوگ صابی کس کو کہتے تھے؟ جو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا تھا, اس کو کہتے صابی ہو گیا ہے. کفار مکہ نے کہا ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے. اور آج اگر کوئی قبروں کی پوجا چھوڑ دے, اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو جائے, بدعات کو چھوڑ کر سنت پہ چلے, اے وابی ہو گیا ہے. وہ کہتے صابی ہو گیا ہے, کہتے وابی ہو گیا, برادری دونوں کی ایک ہی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں صابی نہیں ہوا, میں تو محمد رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اور اللہ کے پیغام کو مان چکا ہوں. جب آپ اس پیغام کو عام کریں گے, جب آپ لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ فرق کریں گے, معاشرے میں پہچان کروائیں گے, اللہ کی قسم اپنے بھی ناراض ہوں گے, پرائے بھی ناراض ہوں گے. اور جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے رہو گے, سب کے ساتھ قبول ہو جاؤ گے. جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر, وہ کیسے؟ محرم کا حلوہ آیا, آپ کو پتہ ہے حرام ہے, اللہ کے نام کی سبیل نہیں, سبیل حسین ہے. آپ کہتے ہو پتر سے, پتر لیلا کوٹھے تے سٹ داں گے, پتہ ہے حرام ہے, لیکن لے لو, چھت پہ پھینک دینا. کیوں؟ اگر کہہ دیا نا یہ حرام ہے, ہم نے نہیں لینا, تو ان کو پتہ لگ جائے گا ساڈی برادری دا نہیں. ہائے ہائے ہائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. سید کے گھر میں, حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے لیکن عام ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں, سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے, سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے تو کیا جواب؟ پہلا سوال کیا تھا, آپ سید ہیں؟ وہ کہتا نہیں جی میں تو راجپوت ہاں. تینوں پتہ نہیں سیداں دا نکاح سیداں نال ہی ہوندا ہے, یہ راجپوتاں نال نہیں ہو سکتا. چل نکل. پٹھان کے گھر میں پنجابی رشتہ مانگنے چلے جائے, موڑا تم پٹھان خان ہے؟ خو میں خان تو نہیں ہوں, پنجابی ہے. ماڑا ہماری تو مر بھی جائے گی تو پنجابی کو نہیں دیں گے. تم کدھر آ گیا؟ چلو, خان کی بیٹی خان کے گھر, پنجابی کی بیٹی پنجابی کے گھر, سید کی سید کے, راجپوت کی راجپوت کے, مغل کی مغل کے. اس طرح تم ذاتوں میں بٹے ہوئے, جو غلط ہے. شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. لیکن جب معاملہ لا الہ الا اللہ کا آتا ہے, کہتے ہو لے لو, حرام ہے, غیر اللہ کی نظر ہے, غیر اللہ کی نیاز ہے, لے لو, کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے ہم اہل توحید ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارے معاملات ہیں. مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر جانا ہے, اسی تے اتھے ہی رہنا ہے. اس لیے کسی سے جھگڑا نہ کرو, کسی کو نہ بتاؤ میں کون ہوں, اپنی بات کو بس اپنے اندر دفن کر کے چادر اوڑھ کے سو جاؤ. اللہ کی قسم یہ غیرت مند مومن کا کام نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ کو لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ بیٹیوں کو طلاق مل سکتی ہے تو کبھی نہ سوچنا بیٹی کو طلاق مل گئی, ارے آپ کی بیٹیاں کروڑ ہو, محمد کی بیٹی کی قدموں پہ قربان. کیا میرے نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں ملی؟ کوئی پتھر مار کے ماتھے کو پھاڑ سکتا ہے. ارے کیا میرے آقا کا ماتھا نہیں پھٹا تھا؟ کوئی دندان توڑ سکتا ہے. احد میں آقا کے دندان نہیں ٹوٹے تھے؟ کوئی بستی سے نکلنے پہ مجبور کر سکتا ہے. میرے نبی نے روتے ہوئے مکے کو نہیں چھوڑا تھا. کوئی آگ کے اندر پھینک سکتا ہے, سیدنا ابراہیم کو آگ میں نہیں چلایا گیا. کوئی تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا سکتا ہے, خبیب کو نہیں لٹایا گیا. کوئی گلیوں میں کھینچ سکتا ہے, کیا سیدنا بلال کو نہیں کھینچا گیا؟ آپ کو توحید کی آوازیں پر غم آئیں گے, دکھ آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی. مومن وہی ہے, غیرت مند وہی ہے جو اپنی دعوت میں ننگا ہے. ارے جب کفار اپنے کفر میں ننگے ہیں, مشرکین اپنے شرک میں ننگے ہیں, بدعتی اپنی بدعت میں ننگے ہیں, تو اہل توحید کے اوپر لازم ہے وہ چھپ کر بیٹھے, وہ خاموش ہو کر بیٹھے. اپنے اس آوازے کو عام کرو, اپنا تعارف کرواؤ, اہل شرک سے الگ ہو جاؤ. میں آپ کو آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل پہ جب اللہ کا عذاب آیا, ان میں 3 پارٹیاں بنی تھی. جب مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, ہفتے کے دن شکار نہ کرو, تو 3 گروہ بن گئے تھے. 3 گروہ. ایک شکار کرنے والا, وہ ڈائریکٹ شکار نہیں کرتا تھا, ہیلے اور بہانے سے کرتا تھا. اگلے دن اس دن آ کے
چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے گڑھے بنا لیے, اس میں ڈال کے پھر اوپر سے بند کر دیں. جی اسی پھڑی تے نہیں نا جی, اندر آپ ہی آ گئی, اسی تے نہیں پھڑی, اگلے دن آ کے پکڑتے تھے. وہ ہیلا اور بہانہ کرتے تھے. ایک یہ گروہ. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ شکار کرتا نہیں تھا لیکن کرنے والوں کو کچھ کہتا بھی, او جی انہیں اپنی قبر جانا, میں اپنی قبر جانا, ایویں اوکھا ہوتا رہا, میں نے ٹھیکہ لیا, میں ٹھیکیدار ہوں دین کا, ہر بندے نے اپنا جواب دینا, اس کی اپنی قبر میری اپنی قبر, اس نے اپنا کام کرنا میں نے اپنا کام کرنا. ان لوگوں کو مثال سے سمجھاؤں. آپ نے گھر جانا ہے, باہر روڈ پہ گئے ہو, ٹیکسی والا کھڑا ہے, آپ کہتے ہو منامہ جانا ہے, کہتا جی آؤ بیٹھو, کتنے پیسے لوگے؟ تو جی بلاش لے کے جاؤں گا, فری میں, کوئی پیسہ نہیں, پھوکٹ میں جاؤ گے, آؤ. آپ جب بیٹھنے سے پہلے غور سے دیکھتے ہو نا, ڈرائیور کو تو اندھا ہے, ڈرائیور کو جب دیکھا تو اندھا تھا, اس کی گاڑی میں بیٹھو گے, کہو گے بھائی پیدل جانا منظور ہے, اندھے تیری گاڑی میں نہیں جاؤں گا, مروائے گا تو دے مارے گا کہیں, تجھے کیا نظر آتا. اگر وہ اندھا کہے میں نے اپنا کام کرنا, آپ نے اپنا کام کرنا, کیا مشکل ہے؟ آپ نے میرا ٹھیکہ لیا, میں اندھا ہوں, جو مرضی ہوں, میں نے گاڑی چلانی, میں چلاؤں جیسے مرضی, آپ نے پیچھے بیٹھنا, آپ کا اپنا کام, میرا اپنا کام. کہے گا مجھے عقل ہے, اندھے کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. صرف دین کی بات پہ آ کے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے دین کی بات لے کے چلنے والا؟ میں نے سمجھ لیا, میں نے مان لیا, بس نہیں, نجات نہیں ملے گی. نجات ملنے کی تیسری شرط دعوت بھی دو, چوتھی شرط اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر بھی کرو, اس دعوت میں اپنے آپ کو واضح کرو. ایک گروہ شکار کرنے والا, دوسرا گروہ صوفیوں کا, کسی کو کچھ نہیں کہنا. تیسرا گروہ اہل توحید کا, ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. جب معاملہ بڑھا اہل توحید نے اپنے راستے الگ کر لیے. بعض روایات میں ہے کہ ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی, ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی. اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے والوں, اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں, خوش ہونے والوں, جی ماشاءاللہ میری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے, کار کوٹھی بنگلے والا, بڑا مالدار ہے. جی کون ہے؟ جی ہے تو وہ خواجہ کا ملنگ, لیکن ہوڑے ہوڑے ٹھیک ہو ہی جائے گا. آپ دعا کریں مولوی صاحب, آپ کو کیوں تنخواہ دیتا ہوں, آپ کو کیوں چندہ دیتا ہوں, دعا کے لیے تو آپ کو رکھا ہے نا. آپ دعا کرو, دین کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. بظاہر سٹیٹس بہت اچھا ہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنی توحید میں صاف نہیں ہو. مثال دے کے سمجھاؤں, باپ کے دشمن کو رشتہ دو گے؟ کار کوٹھی بنگلہ مال دولت سب کچھ ہے, باپ کا دشمن ہے, اس نے آپ کے باپ کی چوک میں پٹائی کی تھی, اس کو رشتہ دو گے؟ کہو گے سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے تو باپ کے دشمن کو میں اپنے لخت جگر کا ہاتھ نہیں دے سکتا. ارے رب کے دشمن کو, جو غیر اللہ کو پکارتا ہے, جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے, جو قبروں کا طواف کرتا ہے, جو قبروں پہ آ کر ویسے مانگتا ہے جیسے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے, ان کو بیٹی دیتے ہوئے غصہ نہیں آتا, غیرت نہیں آتی. تیسرا گروہ اہل توحید کا, ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کرتے, اللہ کی بغاوت سے توبہ نہیں کرتے, تو ہماری تمہاری دوستیاں ختم. اس تیسرے گروہ نے اپنی اور ان کے گھروں کے درمیان دیوار بنا لی. ایک دن دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آج آوازیں نہیں آ رہی, تو سارے لوگ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ دو گروہ مارے گئے, شکار کرنے والا بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا, اور صوفیوں کا گروہ بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا, جو کہتا کسی کو کچھ نہیں کہنا, وہ بھی مارے گئے. صرف ایک گروہ بچا, وہ تھے جو اللہ کی بغاوت نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. لوگوں اگر نجات چاہتے ہو, ان چار چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لو. الا الذین آمنوا, توحید کو مانو, اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کو مطلوب ہے. وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرو. ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھو اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. عمل بعد میں کرو, حوالہ پہلے تلاش کرو, سنت پہلے تلاش کرو. وتواصوا بالحق, پھر اس دعوت کو عام کرو. وتواصوا بالصبر, پھر اگر مصیبت آئے, اگر بیٹیوں کو طلاقیں ملے, اگر مار دھاڑ کا مسئلہ ہو, اگر بستی سے نکالا جائے, اگر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے نہ دے, تو یہ جتنی مصیبتیں آئیں اللہ کے لیے آ رہی ہیں, اس پہ صبر کریں. مثال دیتا ہوں آخری اور بات ختم کرتا ہوں. دو دوست ہیں, دو آدمی ہیں, ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے. اس بندے کو دوسرے بندے نے تانا دیا, اور تو فلاں کا دوست ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. اب یہ اپنے اس دوست کے پاس آ کر کہ یار تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں, تیری وجہ سے.
تیری وجہ سے کیا مل رہا ہے؟ تانے مل رہے ہیں. لیکن فکر نہ کرنا، پوری دنیا بھی اگر تیری دشمن ہو جائے، میں تیرے ساتھ دوستی خراب، آپ کو اس پر محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی کہ دیکھو یار پوری دنیا سے ٹکر لے کر مجھے نہیں چھوڑ رہا، پوری دنیا سے ٹکر لے رہا ہے. آپ کو اس پر پیار آئے گا، محبت آئے گی. اور اگر دوست آپ کو آ کر کے بھائی تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں، تیری دوستی کو ساتھ سلام، میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، آپ کیا کہو گے؟ یار یہ دوستی میں جھوٹا تھا، یہ دوستی میں جھوٹا تھا، 4 باتیں میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کو داڑھی رکھنے پہ تانا کیوں مل رہا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے. داڑھی رکھنے والے کو کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی صوفی، کوئی ملوانا، کوئی ملوٹا ہے، کسی بیچارے کی یہاں داڑھی بکرا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. آپ نے شلوار ٹخنے سے اونچی کی، کیوں کی؟ اللہ کے رسول کا حکم مانا، اللہ کا حکم مانا. کوئی کہے گا جی اچھا چھوٹے بھائی کی پہن لی آپ نے، کوئی کہے گا جی بکریاں چرانے جا رہے ہو، کوئی کہے گا بارش تو نہیں ہو رہی شلواریں کیوں ٹونگ لی، کوئی کہے گا کپڑا بچانے کی پلاننگ ہے، کوئی عورت برقع کر لے، پردہ کر لے، اچھا یہ وہ پرانے ذہن کی عورت ہے. یہ سارے تانے مل رہے ہیں شریعت پہ چلنے کے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور بندہ اللہ سے کہ اللہ پوری دنیا مجھے تانے دے رہی ہے، میرے ساتھ بائیکاٹ کر رہی ہے، میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، تیری شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو اس بندے کی عزت رب کے ہاں کتنی ہوگی؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ پر ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق کی دعوت دیں، اور مصیبتوں پہ، تانوں پہ، پٹائی پہ، مصائب پہ صبر کریں. انشاءاللہ ادھر ان کی روح نکلے گی اور ادھر ان کے لیے انشاءاللہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میں دعوت کا کام کرتا ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کے منہج اور طریقے سے کیا میری دعوت کا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل صالح وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. دعوت کا کام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی، اس کا طریقہ سمجھایا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ سے ڈر کے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. ہمیں آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے، سہ روزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے مدینے والے صحابہ کو طائف بھیجا ہو، طائف والوں کو مکہ بھیجا ہو، مکہ والوں کو جدہ بھیجا ہو، ان کو یمن بھیجا ہو. یہ چلت پھرت ہمیں حدیث رسول سے نہیں ملتی. پہلی بات کہ یہ طریقہ کار خلاف سنت ہے. آپ نے جس کو بھیجا مستقل بھیجا. یمن میں سیدنا معاذ کو بھیجا تو کچھ عرصے کے لیے مستقل وہیں کہا یہاں رہو، قیام کرو اور ان کو دعوت. یہ نہیں کہ مدینے والے مکہ اور مکہ والے مدینے. مدینے والوں کی ڈیوٹی مدینے والوں پر ہے، مکہ والوں کی ڈیوٹی مکہ والوں پر ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، یہ چلت پھرت کا مسئلہ چھوٹا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کتابوں کو لے کر ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی، ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ بیچارے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. بس ایک چیز کی خرابی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس کتاب کو لے کر، جس چیز کو لے کر یہ گلی گلی گھوم رہے ہیں، وہ تریاق کی بجائے زہر ہے. آپ ایک دودھی کو پکڑو، دودھ بیچنے والے گوالے کو پکڑو، اور اس کے دودھ کا جب ٹیسٹ کراؤ لیبارٹری سے، پتہ لگے اس میں زہر ہے، چھوڑ دو گے اسے؟ وہ کہ دیکھو جی میں صبح صبح نکلتا ہوں، لاتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، گھر گھر پھرتا ہوں. کہیں گے بھاڑ میں جائے تیرا گھر گھر پھرنا، تو اپنی جس میں دودھ ڈال کے لاتا اس کو تو دھوتا نہیں ہے، تو زہر والی ہے. ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، نہیں چھوڑو گے؟ ان کی یہ محنتیں اپنی جگہ پر. بنیادی چیز یہ ہے فضائل اعمال، وہ کتاب فضائل صدقات، فضائل حج کی صورت میں جو لے کر گلی گلی محلہ محلہ گھوم کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر شرک کی بھرمار ہے. مثال کے طور پہ صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں. کتب خانہ فیضی لاہور سے جو فضائل صدقات چھپی ہے، اس میں یہ شرکیہ عقیدہ موجود ہے. صفحہ 558 پر مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں اپنے ایک پیر کے حوالے سے خط نقل کرتے ہوئے، یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں،
جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، لہذا اب ساری محنتیں برباد اگر عقیدے میں شرک آ جائے۔ جناب بتائیے کہ کیا حدیث کے حوالے سے ٹوپی کے بغیر نماز مکمل ہوگی یا ناقص ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی کیا حدیث ہے جی؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، سر کندھوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں آپ نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کندھوں کے بارے میں ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور ایک چادر میں نماز پڑھی، انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی، آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ سیدہ اسما کہتی ہیں بابا آپ کے پاس اور کپڑا تھا، آپ نے پھر بھی ایک چادر میں نماز پڑھی، آپ کا سر ننگا ہے اور ایک آدھا حصہ نیچے آدھا حصے اوپر۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ایسے ہی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو ننگے سر نماز جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں چھکو، وہ پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے چھکو دروازے پر پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، واپی گستاخ پیدب اس کے سر کے اوپر اب نماز پڑھ۔ اور وہ نئی نئی شیو کروا کے آیا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا جس کی داڑھی نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جی، جس کی سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہی برادری جن کا عقیدہ ہے کہ ننگے سر والوں کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر روڈ کے اوپر ایک مجذوب کو آپ نے دیکھا، مجذوب سمجھتے ہو؟ مجذوب سمجھتے ہو؟ پیر مجذوب جو بالکل ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگا، بالکل ننگا ہے۔ آپ پوچھو جی یہ کون ہے؟ جی ماشاءاللہ پہنچی سرکار ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا ہم غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے سکتا ہے؟ غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، کہیں پبلک پوائنٹ پر ہے اور آپ کتاب بانٹ رہے ہیں، CD بانٹ رہے ہیں اور گزرتے اس کو پکڑا کر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تنہا کسی جگہ پہ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی بیوی کے ذریعے، کسی مسلمان عورت کے ذریعے اس تک پیغام پہنچائیے۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ اس کو تراشنا یعنی سیٹ کرنا یا شیو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رمضان کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، تو کیا خیال ہے میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ 50 سالوں میں نا 25 سال کے گناہ معاف کر دے، 25 کے باقی رہنے دے؟ یہی ہوتا ہے جب آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو کیا خیال ہوتا ہے؟ آدھے گناہ معاف ہو جائیں یا سارے معاف ہو جائیں؟ جی آدھے تو کوئی نہیں کہتا، سارے معاف کرنے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو معاف کر دو، تو معاف کرنے کا مطلب یہ ایک مٹھ کے بعد کاٹ دو یا گال چھیل لو یا نیچے سے خط بنا لو۔ داڑھی کا خط بنانا، داڑھی کا لفافہ بنانا، کاٹنا، چھیلنا، تراشنا حدیث رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وفروا اللحى، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، وفروا ای کثروا۔ وقت ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے، بند کر دیتے ہیں؟ نہیں شروع کریں۔ تو داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ہم داڑھی اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اور اگر داڑھی رکھ لی تو مولوی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار۔ اس بھائی کو میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جس لڑکی کو رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ تیری اولاد کو ہائے جمالو بنائے گی، اس کو خالد بن ولید کی سیرت پہ نہیں چلائے گی۔ اس لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آپ کے دین کو پسند کرے۔ اور پھر داڑھی مون کی ایک ہی شادی ہوتی ہے اور داڑھی والوں کی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو اور اس کی اتنی ہو؟ کبھی نظر آئی آپ کو؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کی اتنی ہو؟ ہم نے داڑھی والوں کو اتنی اتنی کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔
تو یہ کنسپٹ غلط ہے کہ داڑھی آئے گی تو شادی نہیں ہوگی. ارے داڑھی آئے گی تو زیادہ ہوگی, نہیں کرو گے تو شاید ایک پہ ہی رہو گے. چکوال کے ایک گاؤں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا واقعہ ہے, آپ وہاں پاؤں کا نشان لگا کر کے اس پر لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ جھوٹ ہے. چکوال کے اندر دعوت اسلامی کا ایک شخص, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 12 ربیع الاول کی رات آئے اور نعلین مبارک کا یہ نشان لگا ہوا ہے, اور وہ نشان اللہ کے نبی کی توہین اس لیے بنتا ہے کہ وہ 6 فٹ لمبا یا 5 فٹ لمبا نشان ہے, اور نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک 6 فٹ لمبا نہیں تھا. کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے, فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے, فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے, یہی دعا ہے. میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ, میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ. غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور, ایسا لگا کہ وہ اس ظالم نے کچھ عرصہ پہلے دیگ پکائی تھی حلوے کی, حلوے والی دیگ کا کڑاہا رکھا ہوا تھا, اور رات 12 ربیع الاول کی بارش ہوئی, وہ زمین تھوڑی سی پریس ہوئی بھی تھی, ایک نشان بن گیا. اس نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی کا قدم لگا ہوا ہے, اور اس پہ شیشے کا اس نے بکس بھی لا کے رکھ دیا, اور پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے وہاں پر جا رہے ہیں. وہ کمائی کا ایک دھندا ہے جو بڑا اچھا چل رہا ہے. اللہ کے نبی کی وہ توہین ہے. اللہ کے نبی اپنی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں, آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے, آپ نکل کے اس طرح آج اس کے گھر, اس کل اس کے گھر. کیا مغرب اور عصر کے درمیان سونا گناہ ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. مغرب کے بعد سونا, عشاء سے پہلے سونا کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد فوراً سو جائیے, کیونکہ اگر مغرب کے بعد سو گے تو اس میں نماز کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. واللہ اعلم. یا اللہ کہنے والے اور یا رسول اللہ مدد کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ موحد ہے, جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ اس دعا کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے, یہ اہل شرک میں سے ہے, اور غیر اللہ کی پکار شرک اکبر ہے. ایسے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بیوی کو انسان کیسے سمجھائے؟ اوکھی گل پوچھی جی. بیوی کو انسان اللہ کا واسطہ دے کے سمجھائے, اس کو قرآن کی آیات سنا کر سمجھائے, خاوند کے حقوق سنا کر سمجھائے, اور خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو, خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو. جب آپ بیویوں کا حق ادا کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ بیوی بھی آپ کا حق ادا کرے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوا کی بیٹی کو اللہ نے
हवा की बेटी को अल्लाह ने पसली से पैदा किया है और पसली टेढ़ी होती है, पसली टेढ़ी होती है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे, तलाक दे बैठोगे, इसलिए ओके सोके होके गुजारा कर दे रहो। आजकल यहाँ पर मस्जिदों में तबलीगी जमातें आती रहती हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती बिठाकर कुछ दरस देते हैं, जिसमें कुछ किताबों से पढ़कर सुनाते हैं, मतलब फ़दाइल अमाल से और इस तरह की दूसरी किताबों से। क्या इनकी मजलिस में बैठकर ये सब सुनना सही है? अगर नहीं तो इनको कैसे इनकार किया जाए, क्योंकि वो हर रोज़ नमाज के बाद नमाजियों को दीन की बात सुनने के नाम पर रोकते हैं। उन्हें कहें भाई आप दीन की बात पहुँचाना चाहते हो, ये अल्लाह का कुरान तर्जमे वाला मौजूद है, ये पढ़कर सुनाइए। फ़दाइल अमाल जो आप हमें पढ़कर सुना रहे हो, इत्माम हुज्जत के लिए आपको हवाला दे देता हूँ। फ़दाइल अमाल की जब पहले पेज को आप खोलेंगे, तमहीद आएगी, स्टार्टिंग दिबाचा तमहीद। उस तमहीद की गालिबन 7वीं सतर है, उसमें मौलाना ज़िक्रिया लिखते हैं कि फ़लाँ सन फ़लाँ तारीख़ को मैं दिमागी तौर पर मरीज़ हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि आपने कोई दिमागी काम नहीं करना, आप मेंटल केस हैं, बीमार हैं, दिमागी मरीज हैं, आपने फारिग रहकर रेस्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ये अय्याम जो फरागत के हैं, क्यों ना इन फरागत के अय्याम में अल्लाह के दीन पे कुछ किताबें लिखी जाएं। जब बंदा मेंटल केस हो वो किताबें लिखेगा तो कैसी लिखेगा? इसलिए उसके अंदर शिर्क और बिदात की भरमार है। हमारी CD भाई जावेद से मिल जाएगी, फ़दाइल अमाल की हकीकत, वो लेकर मज़ीद तफसील जान सकते हैं। शेख साहब बराए करम हमारे लिए वक़्त निकालते रहा करें, ऐन नवाजिश होगी, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह। सुबह और शाम के अज़कार किस वक़्त पढ़ना चाहिए? सुबह के अज़कार सूरज निकलने से पहले और शाम के अज़कार सूरज के ग़ुरूब होने से पहले पढ़ने चाहिए। बिदअत का पता कैसे चलता है? बिदअत का पता तब चलेगा जब अल्लाह के दीन का इल्म आप हासिल करेंगे। अगर नहीं है तो उस मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जानने वाले अहले इल्म से सवाल करो। फस्अलू अहले ज़िक्र, जिसके पास कुरान और हदीस की दावत है उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि यह अमल नबी ने किया या नहीं। सुन्नत नमाज घर में अफजल है या मस्जिद में? सुन्नत नमाजें घर में अफजल हैं। क्या फ़दाइल अमाल में गलत बातें हैं? इसकी मिसाल मैंने दी है। इसके अंदर बहुत बातें शिरक वाली भी हैं, बिदअत वाली भी हैं। इस किताब को पढ़ना, इसकी दावत देना अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। बोहरी मज़हब वाले के साथ खाने में शामिल हो सकते हैं या नहीं? देखिए, किसी भी बातिल फ़िरके वाले शख्स के साथ, अहले शिरक के साथ उसके खाने में शामिल होना इसलिए कि मैं इसको दीन की दावत पहुंचाऊंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर दीन की दावत मकसूद ना हो, सिर्फ यारी दोस्ती निभानी हो, तो उनके साथ खाना पीना, उनके साथ जो खुलकर कुफ्र अकबर या शिरक अकबर करके मिल्लत से निकल चुके हैं, उनके साथ शरीक होना दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा अगर उनका ख़ास कोई मजहबी प्रोग्राम है, उसके अंदर तो कतअन ना उसका खाना खाया जा सकता है, ना उसमें शिरकत की जा सकती है। सवाल है कि चारों मजहब में से किसी एक पर रहना लाजिम है? ना कुरान में हमें हुक्म है, ना हदीस में हमें हुक्म है कि तुम 4 इमामों से किसी एक इमाम को ज़रूर पकड़ लेना। ये लोगों ने बाद में बनाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई, इसका हुक्म क्या है? सूरत आराफ आयत नंबर 3, मालिक फरमाता है इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तबा करो जो अल्लाह ने तुम पे नाजिल किया। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, इसको छोड़कर औलिया के, दोस्तों के, पीरों फकीरों के पीछे ना चलो। मासूम अनिल खता, न 4 इमाम हैं, न 4 खुलफाए राशिदीन हैं। मासूम अनिल खता सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर 4 इमामों के नाम पे मजहब बनाना दुरुस्त है तो इनसे कहीं अफजल 4 खुलफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनके नाम पे मजहब क्यों नहीं बनाते? मजहब इस्लाम इमामुल अंबिया पे नाजिल हुआ, इसको मानिए। हर मसले में देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। इमाम के साथ जमात में रुकू छूट जाता है तो क्या रकत पूरी होती है, या सजदा छूट जाता है तो वो रकत पूरी होती है? रुकू वाला मसला इख्तलाफी है, लेकिन राजे कौल यही है, जो शख्स रुकू में आकर इमाम के साथ मिल जाए तो उसको दोबारा अपनी रकत पूरी करनी चाहिए। उसका रुकन फातिहा भी रह गई और उसका रुकन रकत भी रह गई। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, मगर दीनी किताबें बांटता है और खैरात करता है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या सही है? वो बांट रहा है किताबें, सीढ़ियाँ, लोगों को फ़ायदा होगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, सही उलमा के अक़वाल की रोशनी में वो शख्स मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो तौहीद को मानकर फिर 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ता है। क्या दूसरी शादी के बारे में दरस हो तो लोगों को बताइए कि ये सुन्नत है। लगता है पहली से लड़ाई करके आए हो भाई। जो
دوسری بات، شادی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے یا اجازت لیتا ہے یا اس کی ترغیب کے لیے باتیں کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارے گاؤں اور محلے اور رشتہ داروں میں سے بہت جادو تعویذ کرتے ہیں، اور ہم کو ایک دن اکٹھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، دوسرے دن لڑائی جھگڑا جادو تعویذ کے ذریعے کرواتے ہیں. تو اس کا توڑ بتائیے، کالے علم کا توڑ بتائیے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جادو کا توڑ، اپنے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ بقرہ پڑھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. صبح شام کے اذکار پڑھیے. رقیہ شرعیہ آپ کو تسجیلات اسلامی کسی سے کیسٹیں مل جائیں گی، وہاں سے لے کر آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ. تو یہ پڑھیے اور صبح شام کے اذکار پڑھیے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس شر سے نجات عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کل ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. یہ کتابیں ہیں چند، اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے. جس کو جواب آتا ہو وہ بولے نہ، صرف ہاتھ اٹھائے. اگر بول پڑے تو جواب کینسل ہو جائے گا. ہم نے دوران درس یہ بتایا تھا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے بتائی تھی. ان میں سے کوئی ایک دلیل جس بھائی کو یاد ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولے نہ. جی آپ کھڑے ہو. ماشاءاللہ آ جائیے. عقلی دلیل آپ نے دی. جی اب کسی کو نقلی دلیل بھی یاد ہو، جو ہم نے آیات پڑھی یا حدیث سنائی، اس میں سے کسی بھائی کو یاد ہو. جی وہ چھوٹے بیٹے آپ کھڑے ہو. نہیں، ہم نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. وہ اگر کسی کو یاد ہو. آپ سے پیچھے ایک اور بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی آپ کھڑے ہو. جی خیر سے باہر ٹھیک پڑی. ماشاءاللہ تشریف لے آئیں. عمل صالح کی ہم نے تعریف کرتے ہوئے دو شرطیں بیان کی تھی کہ وہ عمل صالح قرار پائے گا جس میں یہ دو شرطیں ہوں. جن بھائی کو وہ دو شرطیں یاد ہوں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جی آپ کھڑے ہوں. آپ ریاکاری نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے راستے طریقے پر. ماشاءاللہ تشریف لائیے. ایمان کے مسئلے پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے ان کا ایمان ناقص ہے، ان کا ایمان مردود ہے. اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی. وہ وجہ کیا ہے؟ ادھر والے ناراض نہ ہو جائیں. ہاں جی آپ سب سے آخر میں، بلو شرٹ والے بھائی آپ ہی. کس کو؟ یہودی کس کو کرتے تھے؟ اور عیسائی؟ تشریف لے آئیے. کتنی رہ گئی ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ بولنا نہیں. اور وہ سورت سنائے گا کون؟ جی میرا چھوٹا سا بچہ سنائیے. جی کوئی آپ بتاؤ کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ بولو کیا غلطی کی انہوں نے. جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ دونوں کو ہدیہ دے دیجئے، ان کو بھی اور ان کو بھی. اس صورت میں ہم نے نجات پانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا. اس صورت کے حوالے سے ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ان 4 پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ خسارے سے بچے گا. جی وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تشریف لائیے. جی باقی 3 رہ گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی بیٹی
اور آپ کے بیٹے، ان تین کا ہم نے تقریر میں ذکر کیا، ان کے ناموں کا. جی کون سا بھائی ہے جو نام بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. چچا کا نام ہے ابو طالب، عبد مناظم کا نام تھا ابو سنیت تھی، اور بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں ہیں جو فوت ہوئی ہیں ام کلثوم، زینب ان کی زندگی میں، اور رقیہ. نہیں، جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا، ویسے ٹھیک ہے آپ کو ان کو ہدیہ دیجئے، اچھی کوشش ہے، لیکن جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا تقریر میں، حضرت حمزہ، جی ان کو دے دیجئے. آخری سوال تقریر کے علاوہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارکان اسلام جس بھائی کو یاد ہیں. جی اب کیمرہ اپنی طرف کر لیں، باپ کی بنے گی نا تو کیمرہ الٹا کر لیں. فرمائیے. جی ہاں جی ماشاء اللہ، تشریف لے آئیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی بس تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. السلام علیکم. کل انشاءاللہ شیخ کا درس جامعہ ابوبکر صدیق میں ہوگا، اور خطبہ جو ہے کل جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ فاروق میں انشاءاللہ شیخ صرف آدھے گھنٹے کا بیان کریں گے کسی بھی موضوع پر، یا ممکن ہے کہ خطبے ہی کا ترجمہ پیش کیا جائے جامعہ فاروق میں. اور دوسری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن کریم لے کر آئے ہیں، اور وہ بندہ قرآن لے جس بندے نے دیے ہیں، اس نے اس شرط پر کہ جس کے پاس تلاوت کرنے کے لیے گھر میں قرآن نہ ہو وہ بندہ قرآن لے. اور جس کو آج یہاں ہدایہ یہ گفٹ پیکٹ ملے ہیں یہ کل ابو بکر میں نہ لے، یہ نہ ہو کہ ڈبل ڈبل لے کر گھر میں جا کر پھینک دے. اور قرآن کریم وہ بندہ لے جس کے پاس پڑھنے کے لیے